اگر آپ ٹک ٹاک، یوٹیوب یا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے اسے ضرور سنا ہوگا، سے واللہ برو۔ یہ صدمے، کفر یا بہت سے معاملات میں شدید طنز کا اظہار کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا پسندیدہ طریقہ بن گیا ہے۔ لیکن یہ ٹرینڈ صرف ایک بے ضرر میم نہیں ہے، یہ دراصل ایک تاریخ تبدیلی کا حصہ ہے جو ہم آن لائن دیکھ رہے ہیں، جسے آپ ویڈیو کے آخر تک مکمل طور پر دیکھ لیں گے۔ لیکن اصل نقصان کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ پوچھنا ہوگا کہ آخر کیسے ایک مقدس اسلامی قسم ایک مین سٹریم انٹرنیٹ سلینگ بن گئی۔ تو آئیے مئی 2023 کی طرف چلتے ہیں۔ آئی شو سپیڈ سٹریمر ایک آن لائن گیم کھیل رہا تھا۔ ایک ویڈیو گیم آئٹم پر غلطی سے ہزاروں ڈالر خرچ کرنے کے بعد گھبراہٹ کے ایک لمحے میں وہ اب کے اس مشہور جملے پر چلا گیا، سے واللہ برو۔ اس وقت یہ کلپ آیا اور چلا گیا، اس کے ساتھ زیادہ کچھ نہیں ہوا، یہاں تک کہ حال ہی میں 2026 میں انٹرنیٹ اس کلپ کو واپس لایا اور اسے آگے بڑھایا۔ یہ ٹک ٹاک پر دھماکہ خیز حد تک وائرل ہوا، مسلم کمیونٹی سے سیدھا باہر نکل گیا اور مین سٹریم انٹرنیٹ سلینگ بن گیا۔ اچانک لاکھوں نوعمر بچے، مسلمان اور غیر مسلم، آن لائن ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے ایک اسلامی قسم کا استعمال کر رہے تھے۔ تو یہ دراصل اتنی بڑی بات کیوں ہے؟ خیر، آئیے اس فقرے کا خود تجزیہ کرتے ہیں۔ واللہ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ عربی میں حرف واو کا مطلب اور ہوتا ہے، لیکن جب یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے نام سے اس طرح جڑتا ہے تو یہ اور کا فائدہ نہیں دیتا، بلکہ یہ وہ ہے جسے ہم واو القسم یعنی قسم کا واو کہتے ہیں۔ تو واللہ کا لفظی مطلب ہے اللہ کی قسم۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں لگتا، لیکن مسئلہ یہاں ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا کوئی عام گفتگو نہیں ہے، یہ ایک سنگین عمل ہے۔ آپ سچ بولنے کی گواہی کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ اتھارٹی کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک پنچ لائن یا مذاق کے طور پر اتفاقاً استعمال 3 سنگین مسائل پیدا کرتا ہے۔ ایک مقدس لفظ یا فقرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب وہ ایک مذاق بن جاتا ہے؟ یہ اپنے وزن اور احترام سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نام تفریح یا تمسخر کے لیے استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جب بھی اسے ایسے سیاق و سباق میں استعمال کیا جاتا یا سنا جاتا ہے، لوگوں کے دل وہ احترام اور تعظیم کھو دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نام سنتے وقت ہونی چاہیے۔ 2، کیا ہوتا ہے جب ایک قسم طنز کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ طنزیہ انداز میں کسی واضح بات کو بیان کرنے کے لیے اس کا استعمال سچ بولنے سے بالکل منقطع ہے۔ کسی قسم کا مذاق بنانا اس ذات کے لیے انتہائی بے ادبی سمجھا جاتا ہے جس کی آپ قسم کھا رہے ہیں۔ 3، کیا ہوتا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ واقعی خطرناک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک مذاق کے طور پر، یہاں تک کہ ایک پرینک کے طور پر اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ دانستہ طور پر جھوٹے دعوے کی پشت پناہی کرنا اس کے تحت آ سکتا ہے، جسے علماء کہتے ہیں یمین الغموس، یعنی جھوٹی قسم جو گناہ میں ڈبو دے۔ اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ قسم کھانے والے کو جہنم کی آگ میں ڈبو دیتی ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان کے لیے لطیفوں یا تفریح کے لیے اس فقرے کا اس طرح اتفاقاً استعمال کچھ سنگین نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو رک جائیں اور توبہ کریں، اسے کہنے، شیئر کرنے یا اس سے بنے ہوئے مواد میں شامل ہونے سے گریز کریں۔ اگر یہ اس لیے نکل گیا کیونکہ آپ کو اس کی بہت زیادہ عادت ہو گئی تھی تو کوئی بات نہیں، کوشش کرتے رہیں اور دوستوں کے ساتھ یا آن لائن صرف خود کو نمایاں محسوس کرنے کے لیے اسے کہنے کے وسوسے کا مقابلہ کرتے رہیں۔ یہ ایک سنگین معاملہ ہے۔ اب کیا ہوگا اگر کوئی کہے کیا یہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا؟ غیر مسلم یہ الفاظ سنتے ہیں، وہ متجسس ہوتے ہیں، شاید وہ ان کو تلاش بھی کرتے ہوں۔ کیا یہ نمائش ایک اچھی چیز نہیں ہے؟ خیر،
اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا یا تلاش کرنا سمجھنے کے مترادف نہیں ہے۔ غیر مسلم ٹرینڈ سے جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں ہے، وہ یہ مراد نہیں لے رہے۔ یہ انہیں تلاش کے راستے پر نہیں لے جائے گا، بلکہ وہ جو سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کہنے کا ایک طریقہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا، یا سنجیدگی سے انہیں اسلام میں کسی قسم یا تصور سے متعارف نہیں کرایا جا رہا، انہیں ایک پنچ لائن سکھائی جا رہی ہے۔ یہ لفظ ان کے ذخیرہ الفاظ میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن وہ معنی جس نے اسے پہلی جگہ مقدس بنایا تھا راستے میں پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ اگر کچھ ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے انہیں ایک خالی خول تھما دیا ہو، اور ہمیں واقعی یہ اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا یہ نظریہ درست ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ یہ کہاں لے جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر تجسس کی طرف نہیں لے گیا، بلکہ اصل میں مخالف سمت میں لے گیا۔ یہ ایک گانے کی طرف لے گیا جس کا نام سے واللہ ہے۔ اب یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم اصل میں یہاں تک کیسے پہنچے کہ ایسے فقرے کو ایک میم یا انٹرنیٹ سلینگ کے طور پر استعمال کریں۔ در حقیقت سے واللہ ٹرینڈ اصل مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ایک بہت گہرے مسئلے کی علامت ہے، اور اگر ہم اسے ٹھیک نہیں کرتے تو یہ آخری بار نہیں ہوگا جب ایسا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، جس چیز نے واقعی یہ ٹرینڈ پیدا کیا وہ صرف 2023 میں ایک ویڈیو گیم پر اسٹریمر کا چلانا نہیں تھا، بلکہ یہ ٹرینڈ اس لیے موجود ہے کیونکہ ہم نے اسے ہونے دیا۔ بہت سے مسلمانوں نے اسے استعمال کیا، اسے شیئر کیا اور اس کا ساتھ دیا، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ مضحکہ خیز ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم اپنے جملے، اپنے دین کو استعمال کرتے ہیں، جو باقی سب کو سکھاتا ہے کہ وہ جملے کتنے احترام کے مستحق ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ لطیفوں یا مزاحیہ جملوں کے طور پر برتاؤ کریں گے تو حیران نہ ہو جب باقی انٹرنیٹ بھی ایسا ہی کرے۔ میں کیا مراد لے رہا ہوں یہ بالکل دیکھنے کے لیے یہاں 2020 کی ایک اور مثال ہے۔ You paid millions of dollars. Millions of dollars. So yes. not 750. Millions of dollars, and you'll get to see it. And you'll get to see it. But let me just tell you. But let me just tell you. تو یہ واضح ہے کہ اس کردار نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر توکل کا اظہار کرنے کے لیے انشاءاللہ نہیں کہا، بلکہ تنزیہ طور پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ کوئی چیز کبھی نہیں ہوگی۔ اسے یہ خیال کہاں سے ملا؟ اس نے اسے اس طرح استعمال کرنے کی جرت کہاں سے کی؟ جب تک کہ بہت سے مسلمان بدقسمتی سے اسے اسی مضحکہ خیز معنی کے لیے استعمال نہ کریں کہ کوئی چیز کبھی نہیں ہوگی، اور اس طرح اس نے بھی ایسا کرنے کی جرت کی۔ ہمارے پاس استغفر اللہ بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور تعظیم اور خود کو عاجز کرنے کی ایک خوبصورت دعا ہے۔ اب معمولی شرمندگی یا کسی ایسی چیز کے لیے جس سے آپ متفق نہیں ہیں، ریئیکشن میمز میں ایک پنچ لائن بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مسلمان اسے میمز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو دوسرے غیر مسلم بس اسے لے کر چل پڑیں گے۔ اسی طرح اللہ اکبر ایک مقدس فقرہ جسے مزاحیہ، ڈرامائی فعل یا جو بھی اثر آپ فٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک ساؤنڈ افیکٹ تک محدود کر دیا گیا ہے، اس عظیم گہرے معنی سے محروم کر دیا گیا جو یہ رکھتا ہے، یا یہاں تک کہ عبادت کی ایک شکل جیسے نماز۔ اور افسوس کی بات ہے کہ اسے آن لائن ویوز یا توجہ کے لیے مذاق میں بدل دیا گیا۔ اسی لیے یہ ہم سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے اسلامی فقروں اور عبادت کی شکلوں کو استعمال کرتے ہیں اور انہیں عام لطیفوں یا تفریح کے ذرائع میں تبدیل کرتے ہیں تو دوسرے غیر مسلم اس کی سنگینی کو نہ جانتے ہوئے بس اسے لے کر چل پڑیں گے، یہاں تک کہ ہم سے واللہ نامی گانے پر ختم ہوں گے۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور ٹرینڈ ہر دوسرے ہفتے بدل جاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ہمارے الفاظ کا وزن ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ عربی میں قرآن سیکھنا چاہتے ہیں یا اس کی تجوید کو صحیح طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کورسز کے لنکس ڈسکرپشن میں ضرور چیک کریں۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک
اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔